اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، اچانک آپ چیختے، زوردار آواز لگاتے، آئین بلال، آئین بلال، بلال کہاں ہے، بلال کہاں ہے؟ بلال وہی موجود ہیں، صحابہ کے مجمع میں ہاتھ اٹھا کر کہتے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، آئے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ آپ نے کہا اے بلال ادھر آؤ، اپنے قریب بلایا، اپنے پاس بٹھایا، پھر فرمایا بلال کا ہاتھ پکڑ کر، لوگوں جانتے ہو یہ بلال کون ہے؟ وہ بلال جن کے بارے میں حدیث کے اپنے الفاظ ہیں، اتنے کالے، اتنے کالے، اتنے کالے کہ کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ صاف ہوگا، بلال کوئلے سے زیادہ کالے۔ لیکن نبی اکرم نے کہا، لیکن پیغمبر اسلام نے کہا، جانتے ہو یہ بلال کون ہے؟ یہ بلال کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بتائیے۔ فرمایا یہ بلال وہ ہیں کہ جب مجھے جنت دکھائی گئی، مجھے جنت دکھائی دی، مجھے جنت کا دورہ کرایا گیا، جبریل مجھے جنت گھما رہے تھے، میں نے جنت کے اندر بلال کے جوتوں کی آواز سنی۔ یہ بلال کے پیروں کے رکھنے کی، جوتے کے رکھنے کی آہٹ، ان کی آواز میں نے سنی، یعنی بلال دنیا میں تھے، ان کے جوتوں کی آواز جنت میں آ رہی تھی، یعنی اللہ نے مجھے یہ بتا دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلال کے جوتوں کی آواز تمہارے کانوں میں آ رہی، مطلب یہ ہے کہ سمجھ لو میں نے بلال کو جنت دے دی، بلال جنت کے اندر داخل ہوگا، بلال کو ہم ہر حال میں جنت دیں گے۔ اے بلال بتاؤ تم کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ یہ سن کر بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے اللہ کے رسول مجھے عمل کا تو پتہ نہیں، شاید ایک عمل ہے جو اور لوگوں کو میں نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا کیا؟ اے اللہ کے رسول میں بنا وضو کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً دوسرا وضو بنا لیتا ہوں اور دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں، میں 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو، فرماتے بلال بس یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تجھے دوسرے صحابہ سے ممتاز کر دیا ہے، دوسرے صحابہ سے آگے بڑھا دیا ہے، اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، یعنی جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ اتنا کہنا تھا بلال کا، لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ شکل کیسی، صورت کیسی، قد کیسا، رنگت کیسی۔ ایک صحابی اٹھے کہتے بلال میں نے سنا تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، تمہاری بیوی نہیں ہے، آئے بلال میرے گھر چلو، میرے پاس خوبصورت بیٹی ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، حسین و جمیل بیٹی ہے، آئے بلال ایک نظر میری بیٹی پہ ڈال لو، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، تمہاری صحبت میں تمہارے پاس رہ کر میری بیٹی بھی جنت جیسے عمل کرے گی اور وہ بھی جنت کی مستحق ہو جائے گی۔ اتنے میں دوسرے بولے نہیں آئے بلال پہلے میرے بھائی نے کہہ دیا اس کی بیٹی دیکھ لو، اگر اس کی بیٹی پسند نہ آئے تو میرے گھر چلو، میری بیٹی دیکھ لو۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، اہل حدیث کے دعوے کرنے والوں، شرم نہیں آتی موٹر سائیکلیں مانگنے والوں، جہیز لمبا چوڑا ڈیمانڈ کرنے والوں، شادیوں میں مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ کھانا کھلانے والوں، اور لڑکیوں کو بے شرم و بیہودہ کپڑے پہنا کر شادیوں میں پہنچانے والوں، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، تمہیں جنت ملے تو کیسے ملے، ہمیں جنت کی خوشبو نصیب ہو تو کیسے ہو۔ یہ تھا بلال، صحابہ نے رنگ نہیں دیکھا تھا، قد نہیں دیکھا تھا، رنگت نہیں دیکھی تھی، ان کے رنگ پر نہیں گئے تھے اور اپنی چاند جیسی بیٹی دینے کے لیے تیار۔ ہم کہاں دیں گے؟
ہماری بیٹیاں تو آج کل خود ہی ڈھونڈ لیتی ہیں. جب رشتے کی بات آتی تب پتا چلتا ہے. گھر کی ماں بتاتی ہے شوہر کو بیٹی کے لیے کہیں بات مت چلانا. کیوں؟ بات خراب ہو جائے گی. کیوں؟ تمہیں پتہ نہیں لڑکی ڈھونڈ چکی ہے اس کو نہیں کریں گے. اگر نہیں کرو گے تو بھاگ جائے گی, پورے خاندان کی ناک کٹا دے گی. اس دن پتہ چلتا ہے ہمیں جب کوئی رشتہ ہم باپ اپنی مرضی سے لے کے آتا ہے کہ دیکھ لو, تب پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہاں میری نہیں چلے گی. آج میری بیٹی باپ سے اوپر ہو گئی ہے, اور ہمارے دیش کا قانون بھی کہتا ہے اب 18 سال سے اوپر ہو گئی ہے تو اب 60 سال کے باپ کی نہیں چلے گی. اب اچھا برا سوچنے کا حق اب بیٹی کو ہے. دیکھ رہے یہ تھا مساوات, یہ تھی برابری. رنگ شکل صورت کچھ نہیں, ہمارے اندر ایمان. ہم سوچ رہے ہیں مٹا دیا اس فرق کو, کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں. قرآن بھی کہتا ہے ساری دنیا کے منش انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہمیں وہ دھرم بتاؤ جو مارنے کی اجازت دیتا ہو. ہمیں وہ دھرم بتاؤ کون سا دھرم ہے. اور سن لو دھرم کی آڑ میں نفرتیں پھیلانے والوں, اگر کوئی دھرم کسی کو مارنے کی اجازت دیتا ہے تو ایسا دھرم ہم اپنے جوتے کی نوک پہ ٹھکراتے ہیں. اس کو ہم دھرم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو کسی کو مارنے, کسی پر پسٹل چلانے, کسی کے گھر کو جلانے, کسی چھوٹے سے چھوٹے معصوم دودھ پیتے بچے کو بھی آگ میں جھونک دینے, اگر یہ سب دھرم کی آڑ میں ہو رہا ہے تو ایسا دھرم میرے پیروں کے جوتے کے نیچے نہیں مانتا. ایسا دھرم ہو ہی نہیں سکتا جو معصوموں کی جان لیتا ہو, جو بے قصور لوگوں کو گھروں میں بیٹھے ہوئے جلا دیتا ہو. اگر یہ دھرم کی آڑ میں ہو رہا ہے تو وہ دھرم ہی نہیں ہے. سوچئے ہمیں کہاں سے ملے گا, ہمیں وہ دھرم تو دکھاؤ. آئیے میرے پیارے ساتھیوں, ہم تصور کریں حضرت عمر فاروق کے اس واقعے سے اندازہ لگا. ایک واقعہ ایک اور شخص, حضرت عمر رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا دوسرے شہر میں چلے گئے. اب وہاں کے گورنر سے کہہ دیا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں آیا ہوں, رات میں رکے. اچھا تمہارے شہر کا کیا حال ہے؟ کہا بہت اچھا. نہیں, آج میں رات میں گھوم کر دیکھوں گا کہ تمہارے شہر کا حال اچھا ہے, کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی پیاسا تو نہیں ہے. کون؟ حضرت عمر. اچھا صحیح بتاؤ اس آدمی کو چوکی دار کہنا کتنا اچھا لگ رہا ہے. میں آ گیا ہوں تمہارے شہر میں, کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. کہ نہیں چلے گا. حال سب ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. میں تمہاری نہیں مانوں گا, تم تو اس شہر کے گورنر ہو, میں نے بنایا, لیکن اب ہم خود ٹہل کے دیکھیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اور رات میں بھیس بدل کر رات میں گھوم رہے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے. اور رات میں ٹہلتے ٹہلتے ایک جھونپڑی کے پاس پہنچ گئے. دیکھا کہ ایک آدمی جھونپڑی کے باہر رو رہا ہے. اس کے پاس بیٹھ گئے. اس نے کہا کون ہو تم؟ حضرت عمر نے اس کے ساتھ ایسی پلاننگ چلی کہ یہ نہ پتہ چلے کہ میں امیر المومنین ہوں اور یہ اپنا دکھ بھی بتا دے. تو کہا کہ جیسے تو پریشان میں بھی پریشان, تو اپنے گھر سے پریشان میں بھی اپنے گھر سے پریشان. میں نے سوچا تیرے پاس بیٹھ جاؤں, تم مجھے اپنی داستان سناؤ, میں تمہیں اپنی, تاکہ درد ہلکا ہو جائے, دل کی بھڑاس نکل جائے. اس نے بھی سوچا کہ اچھا ہے ایک سے دو بھلے. کہنے لگا میں کیا بتاؤں میرے بھائی, بہت پریشان ہوں میں. کہا کیا ہے بول. کہا ایک آدمی آتا ہے, بہت پاورفل ہے, تندرست ہے, اور مجھے میرے کمرے سے, جھونپڑی سے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے, اور پھر وہ میری بیوی کے ساتھ گندا کام کرتا ہے. کب سے آ رہا ہے؟ پوچھو مت, 1 مہینہ 2 مہینہ ہو چکا ہے. تم نے یہاں کے گورنر سے شکایت کیوں نہیں کی؟
ارے نہیں، وہ بہت پاورفل آدمی ہے، اس نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ اچھا اچھا، تو ابھی اس شہر کے گورنر کو نہیں معلوم؟ کہا میں نے بتایا نہیں۔ بہت پاورفل ہے، بہت اونچی پہنچ رکھتا ہے۔ حضرت عمر نے جیسے یہ سنا کہ بہت اونچی پہنچ رکھتا ہے، ویسے ہی نظریں آسمان پہ ڈالی اور دل میں ہی کہا، اے عمر، تو آرام سے کھانا کھا رہا ہے اور تیرے دور خلافت میں ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کے پریشان ہے، اس کی عورت کی عزت و آبرو لٹ رہی ہے۔ بہت پاورفل ہے۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، اب کب آئے گا؟ اب وہ پرسوں آئے گا، ایک دن چھوڑ کر آتا ہے۔ سنیے، بیٹھ جاؤ بھائی، ایک تو تم پیچھے والوں کو ڈسٹرب کرتے ہو یار، ایک بار سیٹ کر لو جو کرنا ہو۔ اب میں بھول گیا، یہی ہوتا ہے۔ اب وہ کب آئے گا؟ کہ ایک دن چھوڑ کر آتا ہے۔ اب وہ کل نہیں آئے گا، پرسوں آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے کہہ دو کہ کھانا بنا کر تیار رکھے۔ پہلی چیز، اپنی بیوی سے کہہ دو کہ کھانا بنا کر تیار رکھے۔ کھانے سے کیا تعلق؟ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا بن گیا، پھر بس پرسوں جب وہ تمہارے پاس آئے اور تمہیں گھر سے باہر نکالے تو تم اپنی بیوی کو بول دو، پرسوں جب وہ آئے گا تو اس کو انکار نہیں کرے گی اور اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی، پیار بھری باتیں کر کے اس کو کہ دل میں اپنی جگہ بنا لے گی، اور جب وہ دونوں زنا کے لیے تیار ہو جائیں تو تمہاری بیوی کو یہ بول دینا کہ اس آدمی سے یہ کہہ دینا کہ دیکھو اب تو ہم تم روز ملنے ہی لگے ہیں، تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے، میں تمہارے بنا نہیں، لیکن یہ چراغ کی روشنی میں، اجالے میں، روشنی میں یہ کام مجھے اچھا نہیں لگتا، جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہے تو چراغ بجھا کر کرو، میں تمہیں دل و جان سے خوش کر دوں گی۔ بس اتنا کہہ دے۔ کھانے سے کیا تعلق تھا؟ آپ نے کہا کہ کھانا بنا کر رکھنا۔ حضرت عمر نے کہا کھانا سے تعلق یہ تھا کہ جب تو نے مجھے یہ بتایا کہ میری بیوی کے ساتھ 1-2 مہینے سے یہ ہو رہا ہے تو میں نے نظریں آسمان پہ ڈالی اور میں نے قسم کھائی ہے کہ اللہ، میں اس وقت تک کھانے کا لقمہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتاروں گا، اپنے منہ میں نہیں لے جاؤں گا جب تک کہ میں اس یہودی یا مجوسی آدمی کی بیوی کو اس ظالم کے شکنجے سے بچا نہیں لوں گا۔ یہ عمر کتنا بڑا ظالم ہے، اس کے دور خلافت میں اس ایک یہودی کی بیوی کی عزت لوٹی جا رہی ہے اور وہ آرام سے کھانا کھائے۔ دیکھ رہے ہیں دلی جل رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، گھر مکان جلائے جا رہے ہیں، عبادت گاہیں جلائی جا رہی ہیں، بجائے اس کے اس دیش کے ذمہ دار کو کھانا پانی چھوڑ دینا چاہیے کہ ہمارے دیش کے بیٹے، ہمارے دیش کے ناگرک مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر طرح طرح کی غذائیں کھا رہے ہیں، طرح طرح کے آئٹم کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ 2 چوکیدار کا نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے ایک چوکیدار کی اس پریبھاشا میں، چوکیدار کی تعریف میں کون پورا اتر رہا ہے؟ کسی سے کوئی شکایت نہیں، لیکن سوچنے کا موقع سب کو ہے، کہنے کی آزادی سب کو ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کھانا بنا کے رکھتا، میں بہت بھوکا تھا، آج میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اب رہا چراغ بجھانے کو کیوں کہا تھا؟ تو چراغ بجھانے کے لیے میں نے اس لیے کہا تھا کہ تو نے جب مجھے اپنی بیوی کی اپنے اس آدمی کی شکایت بتائی تو تو نے ایک بات اور کہی کہ وہ بہت پاورفل آدمی ہے، اس کی پہنچ بہت اونچی ہے، تو میں سمجھا پاورفل آدمی ہے، اس کی پہنچ بہت اونچی ہے، تو شاید وہ میرا بیٹا ہو سکتا ہے، وہ میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا کام کوئی ذمہ دار آدمی کر سکتا ہے، یا جس کو قانون کا ڈر نہ ہو وہی کر سکتا ہے۔ اس لیے میں چراغ بجھانے کے لیے کہا تھا
چراغ جل رہا ہوتا اور میں گھر میں گھس جاتا اور میری نظر زنا کرنے والے آدمی پر پڑتی، ہو سکتا تھا وہ میرا بھائی ہوتا، میرا بیٹا ہوتا یا میرا رشتہ دار ہوتا، اور میری نظر اپنے رشتہ دار پر یا بیٹے بھائی پر پڑتی تو میری تلوار کی مار ہلکی ہو جاتی یا پڑتی نہیں، بلکہ اس کو دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور میں تمہیں بلاتا، اس کو بھی بٹھاتا اور مال روپیہ پیسہ درہم و دینار لے دے کر معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا۔ اس لیے میں نے چراغ بجھانے کا حکم دیا کہ اندھیرے میں جب میں ماروں گا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کس کی گردن اڑا رہا ہوں، وہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا تھا، میرا بھائی بھی ہو سکتا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے یہی سوچ کر اس کی گردن پہ تلوار چلائی، پھر میں نے فوراً کہا کہ چراغ جلاؤ۔ مجھے فکر یہ تھی کہ کٹنے والا کہیں میرا بیٹا تو نہیں، میرا بھائی تو نہیں، میرا رشتہ دار تو نہیں۔ جب تمہاری بیوی چراغ جلانے لگی تو میں اللہ سے ہونٹ ہلا کر یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ میری عزت و آبرو کو رکھ لینا، اے اللہ یہ عمر کا بیٹا نہ ہو، اے اللہ یہ عمر کا بھائی نہ ہو، اے اللہ یہ عمر کا رشتہ دار نہ ہو۔ جب میں نے چراغ کی روشنی میں اس کی گردن کو دیکھا تو میں نے دیکھ لیا کہ یہ میرا رشتہ دار نہیں، میرا بھائی نہیں، میرا بیٹا نہیں، بلکہ غور سے دیکھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مرنے والا آدمی بھی یہودی ہی ہے، وہ بھی تیری قوم کا ہے۔ جب وہ کوئی میرا ساتھی نہیں رہا، اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ رب العالمین۔ غیر مسلم کی ایک عورت زنا کی شکار ہو رہی ہے، اس کے لیے عمر فاروق 2 دن رک گئے، بلکہ کھانا چھوڑ دیے، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے اور زانی اور بلاتکاری اور ریپسٹ کی گردن کو اڑانے کے لیے اس کے گھر کے پیچھے، جھونپڑی کے پیچھے چھپ گئے اور قتل کا کام خود حضرت عمر فاروق نے انجام دیا۔ میرے بھائیوں، یہ تھی اسلامی معاشرے میں، اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کی عزت و آبرو کی حفاظت، یہ تھی ان کے ساتھ عدل و انصاف اور ان کی زندگی کی حفاظت اور ان کے مال و دولت اور عزت و آبرو کی حفاظت۔ کیسا لگ رہا ہے منظر؟ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔